نصیحت کے اور اصلاح کے طور پر، چونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے، میں بھی اس دور سے گزرا ہوں۔ ہم لوگ بھی جب پروگرام وغیرہ میں ہفتہ واری ہوتا یا اس طرح کا خصوصی پروگرام کوئی بھی ہوتا شرکت کرتے، تو طالب علمی کا دور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہر انسان سے ہوا کرتی ہے۔ یہ تو طالب علمی کا دور ہے، جیسا کہ ہمارے محترم نے کہا ہے کہ بچے غلطی کرتے ہیں، اور بچوں کی فطرت کے اندر، ان کی سرشت کے اندر یہ داخل ہے کہ وہ غلطی کریں گے، تو ہر غلطی پہ ان کی سرزنش نہیں ہونی چاہیے، ان کی فوراً جو ہے جسمانی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ چشم پوشی درگزر سے بھی کام لیا جاتا ہے، ضرورت پڑنے پر کچھ اس طرح کی جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں، اور وہ بھی سزا اس حد تک دی جائے کہ جس سے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی چوٹ کا ابھار یا ظاہر میں اس طرح کا کوئی زخم نہ پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ہماری شریعت کے اندر منع ہے۔ سزا کے اندر اس بات کا خاص طور سے شریعت کے اندر، بلکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بچیوں کو طلبہ یا طالبات کو اگر جسمانی سزا مار کی شکل میں دی جائے یا اٹھک بیٹھک کرانے کی شکل میں دی جائے، تو اس طرح کے اس حد تک سزا انہیں نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کچھ اس طرح کا ابھار نقصان کی شکل میں آ جائے۔ یہ منع کیا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سزا دینے میں اس بات کا بھی لحاظ اساتذہ کو، معلمین و معلمات کو کرنا ہے اور خیال کرنا ہے تو ان کے چہرے پہ نہ مارا جائے، ان کے سر پہ نہ مارا جائے، یا ان کے سینے پہ نہ مارا جائے، یا ایسی جگہ بدن کے اس حصے پر نہ مارا جائے، نہ استعمال کی جائے سزا کے طور پر چھڑی یا کوئی بھی چیز کہ جس سے ان کا نقصان یہ ہو جائے جو نازک ان کے اعضاء جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ طلبہ کی سزا کے ساتھ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا یقیناً پہلو پر ہمیں بہت ہی غور کرنا ہے، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اور ان بچوں کے ذہن و دماغ کو سمجھ کے ان کے عمر کے لحاظ سے انہیں تعلیم دیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ اس طریقے سے تعلیم کے ساتھ ان کے تربیت کا پہلو پر ہمیں خاص یہ دھیان دینا ہوگا۔ وہ غلطی کرتے ہیں، اسی طریقے سے غلطی پڑھنے میں بھی بچوں سے ہو جایا کرتی۔ ابھی ایک بچہ، شاید لوگوں نے اس پہ دھیان نہ دیا ہو، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو اس مدرسے کے سرپرست انوار احمد صاحب باہر آواز سن رہے تھے، کوئی بچی یا بچہ نعت یا نظم پڑھ رہا، ہو سکتا ہے ان کے سننے میں کچھ اشتباہ ہو گیا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بچی نے پتہ نہیں کون سا جملہ استعمال کیا، آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا سنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ استعمال کرنے میں جملے کی غلطی ہو گئی ہو، اور انشاءاللہ ابھی یہ بچے ہیں، بچپنا ہے، ان کی اصلاح کی جائے گی، انشاءاللہ وہ درست ہو جائے گا۔ وہ حدیث جو پڑھی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کر، جو میں نے پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمہ کا لفظ صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ترجمہ کے اندر کسی بچے نے یہ چیز سنائی ہے کہ علم کا طلب کرنا، یعنی علم کا سیکھنا ہر مسلمان، مرد اور عورت، صرف مسلم کا لفظ ہے۔ لفظ مسلم کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں، جنس کے اعتبار سے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، تذکیر و تانیث سب اس میں آ گئے، مومن کے اندر سب آئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے اپنے کلام مجید میں مومن کے ساتھ مومنات کا بھی ذکر ہے، مسلم کے ساتھ مسلمات کا بھی تذکرہ کیا ہے، ذاکرین کے ساتھ ذاکرات کا بھی تذکرہ کیا ہے، صائمین کے ساتھ صائمات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور متصدقین کے ساتھ متصدقات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ خصوصیت سے کہیں کہیں، ورنہ صرف جہاں مسلم کا لفظ ہے اس میں سب آ جاتے ہیں، چاہے خواتین ہوں کہ مرد، سب آتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حدیث کے اندر صرف ہے علی کل مسلم، تو
اپنی طرف سے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی تحقیق کرنا، ان بچوں کے تعلیمی اوقات میں یا اس پیریڈ میں اس طرح کی باتیں ان کو ذہن کے اندر بتلانا اور سمجھانا ڈالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ بچے شروع ہی سے یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اور اسلام کا سنویدھان اور قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دستور کیا اصول بتایا ہے، اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ کہیں بھی غلطی ہو تو فوراً بچوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ بچے ابھی ان کا بچپنا ہے، اس وقت ان کی اصلاح کر دی جائے گی تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی چیز بچوں کو دی جائے اسے دیکھ لیا جائے اور اس کی تصحیح کر لیا جائے، اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ سنی سنائی یا اس طرح کی باتیں یا نیٹ پر بہت سی ایسی باتیں آتی رہتی ہیں، سن کے نظم ہے، نعت ہے یا اور کچھ اس طریقے کی چیزیں جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، سن کے بڑا اچھا، صرف اچھا لگنا نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ جو چیز اچھی لگے وہ اسلام ہے۔ ہمارا اچھا اسلام اس وقت ہے جو چیز اللہ کو اچھی لگے، ہمارے رسول کو جو اچھی لگے، یہ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اچھی یہی چیز ہے بس کہ میں دو چیزوں کو بس چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث۔ اسی کے مطابق ساری چیزوں کو ہم کو پرکھنا ہے، یہی ہمارے لیے اصل مقبولیت کے لیے یہ معیار ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں تعلیم سیکھنا ہے اور سکھلانا ہے، پھر اپنی زندگی میں اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہم پھر تمام لوگوں کے اور اپنے مہمان خصوصی جو دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ، اور تمام طلباء اور طالبات کو ہم خوب دعا دیتے ہیں اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں، ہدیہ دعا بھی پیش کرتے ہیں، دعا کا تحفہ بھی انہیں پیش کرتے ہیں، اور اپنے اسٹاف یعنی معلمین اور معلمات کو بھی ہم ان کا بے حد دل سے، تہہ دل سے ان کے ہم شکر گزار ہیں، انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے طلباء اور طالبات کے ساتھ ہم تک کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے ہفتہ واری پروگراموں میں ان کے ساتھ ہماری کوششیں جد و جہد جاری ہیں، ان کے کلاسوں کے ساتھ بھی اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ بھی ہماری کوشش انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے، سکھلانے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زیادہ زور دینے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔